اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت پروگرام خاندان فقاہت میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج 27 شعبان المعظم کا دن ہے اور صرف 2 دن ہے ماہ رمضان عظیم تک، اور یہ پروگرام جس کا موضوع حضرت آیت اللہ العظمی مرزا سید مہدی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ زعماء کربلا معلیٰ حوض علمیہ کربلا معلیٰ میں سے ہیں اور عظیم شیعہ مرجع، اس عنوان سے چونکہ 28 شعبان المعظم کو موصوف کا یوم وفات ہے، تو اس عنوان سے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا سلسلہ آج اس شخصیت کے عنوان سے رہے گا، جو کہ دور حاضر کے عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ کے والد گرامی ہے، اور اس عنوان سے یہ موضوع جو ہے وہ ہمارے لیے نہایت ہی مہم ہے کہ خود ان مراجع میں سے جنہوں نے حوزات کے اوپر ان کی ریاست رہی، ان میں سے حوض علمیہ کربلا جو کہ قدیم ترین حوزات میں سے یہ حوزہ، اور یہ میں عرض کروں کہ خود اسی حوض علمیہ نے شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ جیسے شخصیات کو جنم دیا، چونکہ یہاں پر جو عظیم مرجع شریف العلماء وہ جب درس پڑھاتے تھے تو خود جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ شیخ انصاری اور خود مرزا بزرگ جیسے شخصیات یہاں پر تحصیل کرتے تھے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود اس حوزے کے زعماء میں سے اور بزرگان میں سے اور ان لوگوں میں سے کہ جو سحر فہرست شخصیات ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ مرجعیت کے والد گرامی حضرت آیت اللہ العظمی مرزا سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل ہے۔ آج اس شخصیت کے اوپر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی ہماری، اور اس عظیم موضوع کے لیے ہم دعوت سخن دے چکے ہیں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ العزیز جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، گفتگو کا سلسلہ اس فقیہ اعظم جو عظیم فقیہ ہے اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ان پروگرامات کا جو خاندان فقاہت میں ہم علماء کرام کی زندگی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مذہب شیعہ میں کم از کم ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے پاس جو ہے علماء کرام کی جو علماء حقہ ہے ان کی عزت اور احترام جو ہے وہ باقی ہے اور باقی رہے گا، اور پہلے سے بھی چونکہ روایات اور احادیث سے ہٹ کر بھی قوم کی جو ہے جو شیعہ قوم ہے ان کی ایک روش رہی کہ جو فتاویٰ خود علماء کی طرف سے صادر ہوتے ہیں وہ صرف فتاویٰ نہیں ہوتے بلکہ وہ عمل کرنے کے لیے ایک حکم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر حکم کیا جاتا ہے۔ یعنی چاہے اگر اس طول تاریخ میں ہم مرزا بزرگ کے فتوے کو دیکھیں جو انہوں نے برطانیہ کے خلاف دیا تھا، یا مرزا محمد تقی شیرازی نے خود جو ہے وہ بھی برطانیہ کے خلاف جو ثورۃ العشرین کا موقع تھا، یا خود دیگر اکابرین میں سے جس میں سے حضرت آیت اللہ العظمی مرزا سید مہدی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے فتویٰ جو صادر کیا تھا خود جو ہے وہ کمیونزم کے خلاف ان کا فتویٰ تھا، کمیونزم کے خلاف۔ اور میں اب یہ ایک چیز اور بھی عرض کروں کہ میں نے جو فتاوی کے اعتبار سے اشارہ کیا، خود آیت اللہ العظمی شیخ محمد تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے تو خود جو ہے شیخ کے سماحت شیخ کے بالکل جو ہے مستقیماً شاگرد بھی رہ چکے ہیں، ان کے مساعد بھی رہے ہر کام میں، ان کے مشاور بھی رہے، خود اس ثورۃ العشرین کے موقع پر اور بعد میں خود جو ہے وہ حضرت آیت اللہ العظمی سید مرزا سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ ان کے دست راست رہے ہمیشہ۔ تو یہ وہ عظیم مقامات ہے کہ جس کے اوپر تذکرہ ہوتا ہے، جس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ کتابیں جو ہے وہ اس عنوانات سے تحریر ہو چکی ہے، کتابیں موجود ہے، اور
کتابوں کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری مقالات موجود ہے ان واقعات کے اوپر، چونکہ اس قدر جو ہے وہ مہم، اور وہ جو دور تھا نا اس دور کا، یہ جو دور جو جس کی طرف یہ ثورۃ العشرین کا موقع ہے، یا جا کے اس سے پہلے جو ہے جو 18ویں صدی کے اواخر کے واقعات ہے کہ جہاں انگلستان کا جو ہے جو حکومت برطانیہ جیسی چالاک حکومت، یہ وہ واقعات ہے کہ جہاں پر مذہب شیعہ کی بنیادی جو بنیادیں رکھی گئی، اس عنوان سے میں یہ بنیادوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے، چونکہ طول تاریخ میں جو حکومت گزری ہے اکثر، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 99% جو حکومتیں ہیں وہ ان دوسرے فرقے کے پاس رہی، ان کے مختلف فرقے کے جو بھی بہرحال یا حنفی تھے یا حنبلی تھے یا شافعی تھے، فی ای حال یہ سلسلہ ان کا رہا، یعنی چاہے وہ حکومت عثمانیہ ہو یا یہ جو مغل کنگز ہے، یہ سارے کے سارے انہی کے تھے، چاہے وہ افغانستان پہ حکومتی تھی یا ہندوستان پہ یا جا کے عرب ممالک پر جو ان کی حکومتی تھی آج تک، تو یہ ان لوگوں کی رہی۔ بہت کم ایسے مواقع پیش آئے کہ حکومت جو ہے وہ کسی ایک شیعہ حاکم کے پاس، وہ بھی 100% کس قدر وہ شیعہ تھا اور کس قدر وہ کرتے تھے، وہ بھی اپنی جگہ پر کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا یقیناً کہ جس کو یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے 100% جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے امور کو نافذ کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب وہ آتے تھے تو کسی نہ کسی حد تک مذہب شیعہ کے لیے کچھ سہولیات فراہم ہو جاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ جو 18ویں صدی کے اواخر میں جو مرزا بزرگ نے، جو مرزا بزرگ کا فتویٰ تھا، اس فتوے سے لوگوں کو یہ اندازہ ضرور ہوا کہ کم از کم جو ہے مذہب شیعہ بھی مستقل ایک نظام ہے ان کا، وگرنہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناواقف ہے۔ تو یہ وہ ادوار تھے، اور ان ادوار میں سے جو مہم دور جہاں پر، چونکہ آج کے اس دور میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خوشبختانہ یہ کچھ مناطق کے ہیں کہ جہاں پر آج شیعہ جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے رہتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ آزادی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جو زمینہ سازی ہوئی ہے نا، ایک دم سے تو ایسے نہیں ہوا۔ آخرکار آپ یہی بتا دیں آپ کو کہ یہ کربلا یہ کون سی سرزمین ہے؟ خاندان نبوت میں سے مہم ترین شخصیت سید شہداء علیہ السلام کو اس سرزمین پہ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بہرحال ایک زمینہ سازی تھی جو ان علماء کرام نے یہ زحمات اٹھائے۔ قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے خوشبختانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی خدمت میں اس عنوان سے کہ خود جو ہے وہ ایام شعبانیہ گزری اور ماہ رمضان عظیم بھی آمد ہے، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کریں گے، اور آج اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ قبلہ میں اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے شروع کرنا چاہوں گا، چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے۔ پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف اور ان کے خاندان کے بارے میں ایک مختصر وضاحت اگر آپ فرمائیں۔ بسم اللہ فرمائیں قبلہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اس حوالے سے بھی ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور یہ پروگرام اس سبب سے رکھا گیا ہے کہ 28 شعبان سن 1380 ہجری جی وفات کی تاریخ ہے آیت اللہ سید مرزا مہدی شیرازی علیہ الرحمہ کی۔ اس عنوان سے ایک مختصر تعارف کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ مرزا سید مہدی شیرازی علیہ الرحمہ خاندان شیرازی کے چشم چراغ ہیں، اور یہ ایک مشہور خاندان ہے کہ جس کا تعلق ایران اور عراق سے ہے، اور شاید ایران سے زیادہ عراق میں اثر و رسوخ رہا ہے، خاص کر جو
آغاز ہے اس تاریخ کا اور اس خاندان کی جو عظمت ہے اس تاریخ تشیع میں، جی وہ مرزا شیرازی، مرزا بزرگ سید حسن شیرازی علیہ الرحمہ کا وہ فتویٰ ہے کہ جس جی کی کافی شہرت حاصل ہوئی خاندان کو، اور بالکل ایک تشیع کو ایک نیا، جس کو کہا جائے وہ چہرہ حاصل ہوا، نیا چہرہ ملا، نئی پہچان ملی جی کہ اس وقت تک شاید پورے علاقے میں، اس منطقے میں استعماری طاقتوں کا کوئی معارض، کوئی مقابل موجود نہیں تھا، لیکن اس فتوے کے بعد انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کا یہاں رہنا آسان نہیں ہوگا۔ جی مرزا مہدی شیرازی علیہ الرحمہ، ان کی ولادت سن 1304 ہجری ہے۔ صحیح 1304 ہجری میں کربلا معلیٰ میں ولادت ہوئی، اور 1380 ہجری میں کربلا معلیٰ ہی میں وفات بھی ہوئی، اور وہیں پر قبر بھی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں موجود جی ہے۔ جی مرزا سید مہدی شیرازی کے والد جناب حبیب اللہ شیرازی، جی اور جناب حبیب اللہ شیرازی کے والد آغا بزرگ شیرازی کے نام سے مشہور تھے۔ صحیح آغا بزرگ شیرازی اور سید حسن شیرازی علیہ الرحمہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، صحیح لہذا یہاں سے یہ خاندان گویا مرحوم شیرازی بزرگ سے تعلق رکھتا ہے کہ جی مرحوم شیرازی بزرگ کے بھائی آغا بزرگ اور جی آغا بزرگ کے پوتے جناب مہدی شیرازی علیہ الرحمہ تھے۔ جی اور جناب مہدی شیرازی علیہ الرحمہ کے علاوہ جو خاندان میں پہلے بیان کیا کہ سید حسن شیرازی جو مرزا بزرگ کے نام سے یا صاحب فتویٰ تمباکو کے نام سے جی مشہور ہیں، وہ ہیں سید تقی شیرازی، صحیح جنہوں نے حوضہ کربلا کی زعامت اور جی مرجعیت سنبھالی۔ جی بالکل اس کے علاوہ اور بھی شیرازی خاندان کے کافی بزرگ، عبداللہ شیرازی اور دیگر بزرگان ہیں کہ جنہوں نے مختلف جگہوں پر جی مختلف خدمات انجام دی ہیں صحیح ایران کے تمام شہروں میں۔ بہرحال ان کے آثار، علمی آثار، فرہنگی آثار اور دیگر جس کو کہا جائے فرہنگی اور ثقافتی خدمات پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، اور اس کے ذریعے ان کی پہچان برقرار ہے۔ جی بالکل ان کے سید مہدی شیرازی علیہ الرحمہ کے 4 فرزند تھے۔ 4 جی فرزند میں میرے خیال سے 2 فرزند اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جی 2 فرزند اس دنیا میں ابھی باقی ہیں، جی سید بالکل جن کی وفات ہو چکی ہے، جی اور سید حسن شیرازی جن کی شہادت لبنان میں ہوئی تھی۔ جی جی یہ 2 بیٹے اور 2 بیٹے، سید صادق شیرازی حفظ اللہ تعالی اور سید مجتبیٰ شیرازی جی حفظ اللہ، جی یہ دونوں ابھی اس دنیا میں موجود ہیں، جو جی بہرحال اس دنیا میں مختلف محاذ پر شیعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جی بے شک بے یہ شک مختصر تعارف ہے اس جی خاندان کے قبلہ لوگوں بہت سے اور خوبصورت طریقے سے آپ نے سلسلے۔ وضاحت فرمائی، اور جتنی بھی ضروری نکات تھے ان سب کے اوپر آپ نے اشارہ فرمایا۔ میں ایک سوال قبلہ میں اس میں سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر عالم قبلہ ان کا ایک علمی سفر رہتا ہے، تو اس علمی سفر میں یعنی تعلیم سے لے کر پھر تعلم اور پھر یہ سلسلہ جو ہے آگے جاتا ہے، تو خود آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا سید مہدی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو علمی سفر ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی، سید مہدی شیرازی علیہ الرحمہ کربلا میں ولادت ہوئی، اور بہت ہی بچپن میں گویا اس دنیا سے ان کے والد جناب حبیب اللہ شیرازی علیہ الرحمہ کی رحلت ہو جاتی ہے، جی لہذا ذاتی طور پر جو کفالت اور جو سرپرستی تھی وہ ان کے بڑے بھائی عبداللہ شیرازی کے حاصل ہوتی ہے، جی اور جناب عبداللہ شیرازی نے ان کی کفالت بھی کی ہے، اور علمی تربیت کا آغاز بھی انہی کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ صحیح یعنی اساتذہ میں اگر سب سے پہلا نام ذکر کیا جائے تو جناب عبداللہ شیرازی علیہ الرحمہ کا ہے، کہ جو ان کے بڑے بھائی تھے، اور جی تقریباً 1353 ہجری میں ان کی رحلت ہوئی ہے۔ صحیح انہوں نے ان کی علمی تربیت کا بھی آغاز کیا، جی اور اس کے بعد پھر جب سامرہ میں حوزہ منتقل ہوا تو یہ اپنے اسی بڑے بھائی یعنی جناب عبداللہ توسلی اور جی
اس عنوان سے کہ ان کے توسل میں گویا اثر پایا جاتا تھا، لہٰذا ان کو دعاؤں کے لیے لوگ متوسل ہوتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے، اس عنوان سے توسلی نام رکھا گیا ہے۔ لہٰذا کربلا کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا تعلیم کا وہ سامرہ میں چونکہ مرزا شیرازی علیہ الرحمہ نے اس مشہور فتوے کے بعد اور پھر سامرہ کے بعد حالات کی بنیاد پر سامرہ میں قیام کیا تھا، اور وہاں پر بھی یہ واقعہ مرزا شیرازی علیہ الرحمہ کی زندگی کا مشہور ہے کہ عثمانی سلطنت میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے بعض چال یہ چلی کہ وہاں پر شیعہ سنی تصادم کرا دیا جائے، اور شیعہ سنی تصادم کر کے انگریز گویا اپنا فائدہ نکالنا چاہتے تھے۔ وہاں پر بعض حالات بگڑے اور ان حالات میں مرزا شیرازی علیہ الرحمہ وہاں پر حاضر ہوئے، اور انگریز یہ کیا جا سکے، مرزا شیرازی علیہ الرحمہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی یہ ہم لوگ ایک مسلمان، ایک دین، ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین، ایمان، قرآن، پیغمبر سب ایک ہے، لہٰذا ہم یہ معاملہ آپس میں سمجھ لیں گے، کسی کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے سامرہ کو انہوں نے استعماری سازش سے محفوظ کر لیا۔ لہٰذا اس کے بعد حوزے کی بھی بنیاد وہاں پر ڈالی، اور مختلف بزرگان نجف اور کربلا سے سامرہ کے حوزے میں آئے تھے، لہٰذا تعلیم کا دوسرا مرحلہ ان کا سامرہ میں شروع ہوا، اور جس کو کہا جائے تعلیم کا زیادہ تر حصہ سامرہ میں گزرا، یعنی علمی جو دور ہے۔ اور اس کے بعد پھر سامرہ کے بعد دوسرا مرحلہ 6 مہینے تقریباً کاظمین بغداد میں بھی قیام ہے، لیکن اس 6 مہینے کے حوالے سے انہوں نے خود یہ بات نقل کی ہے کہ بہت سخت دور تھا، معیشتی اعتبار سے اتنی سختی تھی کہ وہاں پر حتیٰ کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم نہیں تھیں، اور گھر کی ضرورتیں بہت زیادہ تھیں، اسی میں والدہ ان کی بیمار تھی، لہٰذا وہاں پر 6 مہینے سے زیادہ قیام نہیں رہ سکا، اور بعض بزرگوں کے اشارے پہ انہوں نے نجف کا راستہ اختیار کیا۔ لہٰذا نجف میں آنے کے بعد جو مختلف اساتذہ لکھے گئے ہیں، اس میں خود مرزا علی آقا شیرازی کی جو سامرہ میں بھی استاد رہے ہیں، اس کے علاوہ مرزا علی آقا شیرازی آقا شیرازی بزرگ کے فرزند ہیں، اس کے علاوہ مرزا محمد تقی شیرازی جو شیرازی کوچک کے نام سے مشہور ہیں، یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مشہور نجف میں استاد ہیں، اس میں آغا رضا حمدانی کا ذکر ہے۔ آغا رضا حمدانی اپنے اصولی نظریات کی بنیاد مشہور ہیں، علماء اصول کافی قدر کرتے ہیں۔ مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے رسائل کے اوپر جو مشہور حاشیے لکھے گئے اور جن کی ابتدا میں اشاعت ہوئی ہے، ان میں سے ایک حاشیہ مرحوم آغا رضا حمدانی کا ہے کہ جو چاپسنگی میں مختلف حاشیے، میرے خیال سے 7-8 حاشیے اس کے اوپر تھے، اس میں سے ایک حاشیہ آغا رضا حمدانی کا تھا۔ یہ ان کے اس اساتذہ میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مشہور شخصیت ان کے اساتذہ میں ہے وہ سید کاظم یزدی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ہے، کہ جنہوں نے عروۃ الوثقی لکھا ہے۔ عروۃ الوثقی خود اپنی جگہ فقہ میں ایک باب ہے کہ جس کو مرحوم کاظم طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کھولا، اور مثلاً آج بھی جو لوگ صرف اور صرف مکاسب اور ان کو جو ہے وہ اپنا مبنا بناتے ہیں درس خارج کے لیے، یعنی جو معاملات کے دروس دیتے ہیں، ورنہ اگر مکمل طور سے فقہ کے دروس کوئی دیتا ہے تو عام طور سے جو متن اور منبع قرار دیتا ہے وہ اسی کتاب عروۃ الوثقی کو قرار دیتا ہے، اور بے شمار علماء نے اس کتاب عروۃ الوثقی کے اوپر حاشیہ، توضیح، اور یا مثلا اس طریقے مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم رضوان اللہ تعالی علیہ نے مستمسک عروۃ الوثقی کی، مرحوم آغا خدا رحمت کرے، بہرحال بعض لوگوں نے مستمسک کے اوپر بہت شرحیں لکھی گئی ہیں، اور قم میں ایک بہت بزرگوار شخصیت کے بھی نام ہمارے ذہن سے نکل گیا، فیضیہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے، آغا اشتہاردی رحمت کرے۔ آغا اشتہاردی نے عروہ کے اوپر شرح لکھی ہے، مستقل شرح، اور دیگر بہرحال بہت سارے بزرگان نے شرح لکھی ہے۔ لہذا فقہی اعتبار جی آواز قبلہ آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ جی غالباً کچھ
فنی خرابی کی وجہ سے آواز جو ہے وہ منقطع ہے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ وقت ہمارے پاس ہے، اگر کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ دوبارہ قبلہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ جو تھوڑا سا وقت بھی ہے اس پر جو ہے ان کی گفتگو کو سماعت کر سکے۔ بہرحال ان سے جو ہی رابطہ قائم ہو جاتا ہے شروعات دوبارہ جو ہے وہ کریں گے، اور لیکن یقیناً بہت سارے سوالات ہیں اس عنوان سے، اور پھر ان جیسی عظیم شخصیات جن کے زندگی کے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے اور بابرکت ہے، حتیٰ یہ کہا جاتا ہے کہ بعض علماء نے جو اصطلاحات فرمائے ہیں کہ بعض شخصیات کی حتیٰ ایک لمحہ زندگی یعنی ایک سانس لینا جو ہے وہ بھی ان کی بھی برکات ہوتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی پوری زندگی سے ان کا وہ ایک سانس جو ہے وہ زیادہ بابرکت رہتا ہے۔ اور اس عنوان سے جو ہے ان شخصیات میں سے یہ عظیم شخصیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے برکات میں سے ایک خاص چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ان کے فرزندان ہے۔ فرزندان میں سے جو عظیم جس کو سلطان المؤلفین شیرازی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی، سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کو عظیم مؤلف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور انہوں نے جو تالیفات کا سلسلہ رکھا یقیناً ان کے فرزند ارجمند، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عظیم شخصیت کے عظیم بیٹے، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے خود ان کے فرزندان میں جیسے قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا آیت اللہ سید شہید سید حسن شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جن کو شہید کیا گیا باہسی حکومت نے، اور دور حاضر میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ۔ رابطہ غالباً ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی غالباً رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے، اور میں اس عنوان سے عرض کروں کہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے۔ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ جنہوں نے یقیناً بے شمار خدمات، علمی خدمات، اور آج تک یہ سلسلہ انہوں نے درس خارج کی عنوان سے اور خود جلسات علمیہ کے عنوان سے جو کہ ہر روز جو ہے وہ تشریف فرماتے ہیں اپنے بیت کے اندر، اور وہاں پر علماء اور فضلاء کے سوالات، مختلف سوالات، فقہی سوالات، اعتقادی سوالات، تاریخی سوالات، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی سوالات کے جوابات فرماتے ہیں۔ درس خارج کا بھی ان کا دورہ چلتا ہے، اور یقینی جو ہے اصولی اور فقہی درس خارج بھی یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے، اور بے شمار علماء فضلاء ان کے شاگردان ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ العزیز کربلا معلیٰ کے ٹائم کے مطابق 8 بجے، اور پاکستان کی ٹائم کے مطابق 10 بجے، اور انڈین ٹائم کے مطابق 10:30 بجے انشاءاللہ العزیز حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ کے آج جو ہے وہ ماہ رمضان عظیم کے آمد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز جو مبلغین دینی ہے اور غیر مبلغین دینی عمومی مؤمنین ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ایک خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ العزیز اس کو جو ہے اس خطاب کے عنوان سے میں عرض کروں کہ اس خطاب کو اردو میں بھی جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ہمراہ رہیے، اور انشاءاللہ العزیز کربلا کے اور علماء کے فیوض اور برکات سے مستفید ہوتے رہے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔